بہت عرصے پہلے کی بات ہے کہ بادشاہ نے اعلان کیا کہ میری سلطنت میں جو سب سے زیادہ بے وقوف ہے اسے میرے سامنے پیش کیا جائے۔ اس کام کے لیے بادشاہ نے اپنے سپاہی اور وزیر پوری سلطنت میں دوڑا دیے کہ میری سلطنت میں جہاں بھی تمہیں بے وقوف نظر آ جائے اسے میرے دربار میں پیش کرو۔ آخرکار کوشش کرنے پر بہت سے بے وقوف مل گئے۔ ملک میں جہاں بھی بے وقوف نظر آیا تو اسے پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ بادشاہ نے سب کا امتحان لیا اور آخرکار ایک جو سب سے زیادہ بے وقوف تھا اس کو سلیکٹ کیا گیا۔ بادشاہ نے اعزاز کے طور پر اپنے گلے سے قیمتی ہار اتار کر اس بے وقوف کے گلے میں ڈال دیا۔ وہ بے وقوف اعزاز پا کر خوشی خوشی اپنے گھر لوٹ گیا۔ ایک عرصے کے بعد جب وہ بے وقوف بادشاہ کو ملنے کے خیال سے آیا تو اس وقت بادشاہ آخری سانسیں لے رہا تھا۔ بادشاہ کو بتایا گیا کہ فلاں بندہ جو بے وقوفوں کے مقابلے اول نمبر پر آیا تھا وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ بے وقوف حاضر ہوا، بادشاہ کو سلام کیا اور پوچھا، آپ لیٹے ہوئے کیوں ہیں؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ بادشاہ مسکرایا اور بولا، میں اب اٹھ نہیں سکتا، میں ایک ایسے سفر پر جا رہا ہوں جہاں سے واپسی نہ ہوگی اور وہاں جانے کے لیے لیٹنا ضروری ہے۔ بادشاہ کی اس بات پر بے وقوف نے حیرت سے پوچھا، بادشاہ سلامت واپس نہیں آنا؟ آپ نے ہمیشہ وہیں رہنا ہے؟ بادشاہ بے بسی سے بولا، ہاں مجھے ہمیشہ وہیں رہنا ہے۔ اس پر بے وقوف بولا، تو بادشاہ سلامت آپ نے تو یقیناً بہت بڑا محل، بڑے باغیچے، بہت سے غلام اور بہت سا سامان زندگی روانہ کر دیا ہوگا۔ بادشاہ چیخ مار کر رو پڑا۔ اس نے حیرت سے دیکھا کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بادشاہ کیوں رو رہا ہے۔ بادشاہ بولا، نہیں، میں نے وہاں ایک جھونپڑی بھی نہیں بنوائی۔ روتے ہوئے بادشاہ کی آواز نکلی۔ اس پر بے وقوف بولا، بادشاہ سلامت ایسا کیسے ممکن ہے؟ آپ سب سے زیادہ سمجھدار ہیں، آپ اس ملک کے بادشاہ ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے یقین ہے کہ آپ نے اپنے رہنے کے لیے وہاں کچھ نہ کچھ انتظام تو کیا ہوگا۔ بادشاہ زور زور سے رونے لگا اور کہنے لگا، افسوس، ہائے افسوس کہ میں نے وہاں کوئی انتظام نہیں کیا۔ بے وقوف اٹھا، اپنے گلے سے قیمتی ہار اتارا اور بادشاہ کے گلے میں ڈال کر بولا، بادشاہ سلامت میرے خیال سے آپ مجھ سے زیادہ بڑے بے وقوف ہیں، اور یہ ہار جو آپ نے مجھے انعام میں دیا تھا میرے خیال سے آپ اس کے حقدار زیادہ ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ زندگی بہت مختصر ہے اور موت کا کوئی پتہ نہیں۔ تو دوستو، اس سے پہلے کہ ہمیں موت آ جائے تو ہمیں آخرت کے اعمال اکٹھے کرنے چاہیے، نہ کہ زندگی کو بے فضول گزار دیں۔